ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات. سبحان الله. من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، خواتین اسلام، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 4 آیتوں کو میں نے پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج انہی آیات کا ترجمہ اور انہی آیات کی جو ہے تشریح احادیث صحیحہ کی روشنی میں بیان کی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے لاسٹ فرائیڈے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہمارا یہ سبجیکٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھیں گے کہ حلم طلعت، اے دوزخ کیا تو بھر گئی ہے؟ تیرے اندر جتنے میرے دشمن تھے وہ سب آ گئے ہیں؟ تو دوزخ جواب میں کہی متقول و حل من مزید، ابھی اور یعنی میرے اندر گنجائش ہے مولا، تیرا جو بھی دشمن ہے نا اس کو میرے اندر ڈال دے۔ اس پر گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے روشنی ڈالی تھی، احادیث آپ کے سامنے بخاری شریف کی پیش کی تھی۔ آج میں اس سبجیکٹ کو چینج کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کسی اور وقت میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آج کیونکہ یہ ذوالقعدہ شریف کا مہینہ گزر رہا ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں، اور ذوالقعدہ جو ہے یہ آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے۔ لہذا میں نے جو آیت کریمہ پہلی پڑھی ہے وہ حج سے متعلق ہے، اور دوسری جو میں نے آیتیں پڑھی ہے وہ قربانی سے متعلق ہے۔ چونکہ حج اور قربانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لہذا اس لیے میں نے وہی آیات تلاوت کی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سماعت کیجئے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے
بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات. فرمایا حج کے جو مہینے ہیں وہ مشہور ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کو علم اور ان کے نالج میں ہے کہ حج کے کون کون سے مہینے ہیں. وہ شوال المکرم ہے، ذوالقعدہ شریف ہے، ذوالحج شریف ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں حج کے مہینے تو مسلمانوں کے اندر مشہور ہے. آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فرمایا جو ان مہینوں کے اندر حج کا ارادہ کر لے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں حج کروں، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جو حج کا ارادہ کر لے، احرام باندھ کے مکہ المکرمہ پہنچ جائے، اس پر 3 چیزیں قطعی طور پہ حرام ہیں. حالت احرام میں جب ہو جائے تو 3 چیزیں حرام ہیں، اور ان میں سے ایک چیز احرام کے علاوہ تو تمام وقت جائز اور حلال ہے، لیکن 2 چیزیں جو ہیں وہ تو ہر وقت ہی حرام ہے. لیکن اسپیشل اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم حج کا ارادہ کر لو اور احرام باندھ لو تو فلا رفث، اب جو میاں بیوی والے معاملات ہیں ان کو چھوڑ دو. تم حالت احرام میں ہو، اب میاں بیوی تو تم ہو، لیکن جو معاملات عام طور سے تمہارے لیے حلال تھے، جائز تھے، اور تم ان سے مستفید ہو سکتے تھے، اب تم نے احرام باندھ لیا ہے، حج کا ارادہ کر لیا، لہذا یہ تم پر حرام ہو گیا. بیوی پر خاوند کا اور خاوند کا بیوی پر ان معاملات میں نہ گفتگو کرنی ہے، نہ اس قسم کے اشارے کنائے کرنے ہیں، ان تک تو کرنا ہی نہیں ہے. دوسری بات فرمایا فلا رفث ولا فسوق، اور گناہ نہیں کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا. ولا جدال، اور آپس میں لڑائی جھگڑا فساد دنگا ہرگز نہیں کرنا. یہ 2 کام تو عام طور پہ منع ہے، یعنی گناہ کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں، گناہ کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہے. لڑائی جھگڑا فساد دنگا کرنا کسی وقت بھی جائز نہیں ہے. لیکن اسپیشل جب تم حالت احرام میں ہو، حج کر رہے ہو، تو اب اس کی ممانت ڈبل ہو گئی ہے. اب تم پر ڈبل ذمہ داری آ گئی ہے. تمہاری ڈیوٹی ہے نہ تو تم باہمی جنگ و جدل کرو، اور نہ ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بھی انداز سے کسی امر میں نافرمانی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا. آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. فرمایا تم جو بھی بھلائی کرو، جو بھی نیک عمل کرو، جو بھی اچھا عمل کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ کی نالج میں ہے. میرا یہ بندہ، میری یہ بندی یہ نیک عمل کر رہا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، میں نے اس کو مال دیا، یہ سال کے بعد پوری زکوٰۃ دیتا ہے، میں نے اس کو اسلام کی دولت بخشی ہے، یہ ہر رمضان کو پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، میں نے اس کو مال و دولت دیا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ اس پر حج فرض ہے تو یہ حج بھی کرتا ہے، یہ غریبوں مسکینوں کی مدد بھی کرتا ہے، باہمی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور محبت کے ساتھ ملے جلے یہ بھی کرتا ہے. یعنی اللہ کریم فرماتے ہیں تم جو بھی نیک عمل کرتے ہو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بہتر بدلہ اور تمہیں بینیفٹ عطا فرمائے. یعنی جو بھی ہم مومن مسلمان جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے بَإِيمَانَ،
ویسے تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دل کی جو ہماری دھڑکنیں ہیں نا، اللہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا آ رہا ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے غلاموں، جب تم کوئی بھی نیک عمل کرو گے میں تمہارا عمل ضائع نہیں کروں گا، تم کو اس کا بہتر بدلہ اور اجر اور ثواب عطا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم حج کا ارادہ کر لو تو ویسے ہی نہ چل پڑو، بلکہ ساتھ زیادہ راہ لے کے چلو. حج کے جو اخراجات ہیں ان کو ساتھ لے کے چلو. اور اللہ کریم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا حج ان لوگوں پر فرض ہے جو مکہ المکرمہ میں پہنچ کر وہاں حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی دولت، اتنی منی، اتنے پیسے ہیں کہ وہ جا کے ایزیلی حج کر سکتے ہیں. گویا کہ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کس پر فرض ہے اس کو بیان کر دیا. وہ مسلمان مرد اور عورت جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات جب حج پہ جائے تو پورے کر سکتا ہو، وہاں کے جتنے اخراجات ہیں وہ پورے کر سکتا ہو. اس کے زیر کفالت جتنی فیملی ہے وہ ان کے لیے گھر میں خرچہ چھوڑ کے جائے. عورت کے لیے ایکسٹرا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، خامند کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، بانجے کے ساتھ جائے، بھتیجے کے ساتھ جائے، سکے بھائی کے ساتھ جائے، سکے چچے اور ماموں کے ساتھ جائے، اپنے صحیح داماد کے ساتھ. یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ حج پہ جانے کے لیے عورت کو ایکسٹرا کنڈیشن اختیار کرنی پڑتی ہے. تو اللہ کریم نے یہ بتا دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، میں نے ابھی قربانی کے متعلق کچھ گزارشات پیش کرنی ہے. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اس صحابی نے پھر پوچھا، سرکار علیہ السلام نے جواب نہیں دیا. اس نے جب تیسری مرتبہ تھرڈ ٹائم یہ کوشچن یہ سوال کیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ تم پر حج فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج تم پر فرض ہے. اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہہ دیتا نعم، اے صحابی جب تم سوال اور کوشچن کر رہے تو مجھ سے پوچھ رہے تو کہ کیا حج ہر سال فرض ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یس کر دیتا نا، نعم ہاں کہہ دیتا نا، تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم نہ ادا کر سکتے اور خدا کے غضب کا نشانہ بنتے. اللہ غنی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت، اپنی امت کے ساتھ رحمت، اپنی امت کے ساتھ آسانیاں پیدا کرنا. حضور علیہ السلام فرماتے یسروا ولا تعسروا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرو، میری امت کے لیے سختیاں مت پیدا کرو. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر ہم کہہ دیتے ہاں، گویا رسول اللہ کی ہاں میں اللہ کی ہاں ہے، رسول اللہ کی ہاں میں اللہ کی ہاں، رسول اللہ کے یس میں اللہ کی یس ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. قرآن کہتا ہے جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کا کہا مانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پہ چلا، در حقیقت وہ اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. اطاعت رسول اطاعت رب العالمین ہے. تو برادران اسلام، یہ میں نے حج کے لیے مختصر سی آپ سے گزارشات پیش کی ہے. اب آئیے، چونکہ میں نے دوسری جو آج پڑھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین.
اے پیارے محبوب علیہ السلام. دوستو یاد رکھا کرو ترجمہ, یہ ایزی ترجمہ ہے, آسان ہے. آیت تو آپ یاد نہیں کر سکتے, مفہوم تو یاد رکھو, پھر آگے اس کو پہنچانے کی کوشش کرو, اپنے ذہن میں بٹھاؤ. فرمایا قل, محبوب کہہ دو, یو سے, کیا کہہ دو, ان صلاتی, بے شک میری نماز, مائی پرے, و نسکی, میری قربانی, و محیایا, میری موت, و میری زندگی, و مماتی, میرا مرنا, میری موت, للہ رب العالمین, یہ سب کچھ رب العالمین کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے ہے. میں جیتا ہوں تو خدا کے لیے, میں اس دنیا سے چھوڑ کے جاؤں گا تو خدا کے لیے, میں نماز پڑھتا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے, میں قربانی دیتا ہوں تو خدا کی رضا کے لیے. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور اللہ نے ہمیں سکھوایا ہے. یوں سمجھے کہ ملک کا جو پرائم منسٹر یا وزیر اعظم ہوتا ہے, یا کوئی بادشاہ اور کنگ اور ملکہ کوئن ہوتی ہے, وہ اپنی پبلک کو, اپنے ملک کے اندر رہنے والوں کو کوئی آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ باقاعدہ ٹی وی پہ یا ریڈیو پہ کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے, سبحان اللہ, یہاں کا پرائم منسٹر جو ہے, یہاں کا وزیر اعظم یا کوئی حکم دے تو ریڈیو اور پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, قربان جائیں میرا رب جب حکم کوئی پاس کرنا چاہتا ہے, کوئی آرڈر اپنی مخلوق تک پہنچانا چاہتا ہے, تو اس محبوب کے تھرو پہنچاتا ہے جو خود رسول ہے اور رسولوں کا رسول اعظم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا بالا ہمارا نبی. ہمارے آقا علیہ السلام سبحان اللہ. تمام رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے, تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم گناہگار مسلمانوں, آخری امت کو اپنا میسج پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو رسولوں کے رسول اعظم ہے ان کے تھرو ہمیں آرڈر پاس کیا جا رہا ہے. تو ہمیں یہ ڈبل ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہماری رسپیکٹ اللہ کر رہا ہے, ہمیں عزت دے رہا ہے, ہمیں اللہ عزت اور رسپیکٹ دے رہا ہے. دیکھو اے میرے محبوب کے غلاموں, میں نے اگر اپنا آرڈر پاس کرنا ہوتا ہے نا تو اپنے محبوب کے تھرو کرتا ہوں, اس لیے کہ میرا محبوب تمہاری رعایت کرتا ہے, تمہاری رعایت کرتا ہے, تمہارے لیے مجھ سے آسانیاں طلب کرتا ہے, تمہیں ایزی وے پہ چلانا چاہتا ہے, تمہیں ہارڈ وے پہ نہیں چلانا چاہتا, تمہیں آسان راستے پہ چلانا چاہتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب اناؤنسمنٹ آپ کر دو میری طرف سے. جب رسول اللہ کی نماز اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اللہ کے لیے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کے لیے ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جوڑ کے جانا, موت آنا, یہ اللہ کے لیے ہے. تو ہم کس کے لیے ہیں؟ ہماری نمازیں دکھاوے کے لیے نہیں ہیں, ہمارے روزے دکھاوے کے لیے نہیں ہے, ہمارے صدقات و خیرات دکھاوے کے لیے نہیں ہے, یعنی یہ سب اللہ کے لیے. اور یاد رکھو جو اچھا نیک عمل, یہ تو فرائض ہے نا, نماز روزہ حج زکوٰۃ, یہ تو فرائض ہے, یہ تو ڈیوٹی ہے, یہ تو اس کی تو کسی شکل میں چھٹی ہے ہی نہیں, یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن جو بھی آپ عمل کریں, میں عمل کروں, انکلوڈ می اینڈ یو, جو بھی ہم عمل کریں یاد رکھو اس نیک عمل میں میری اور آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے, سبحان اللہ, اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ بھی فرما دو
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. فرمایا رب العالمین کون ہے؟ لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک ہے، کوئی پارٹنر ہے، کوئی بیٹا بیٹی، کوئی وائف ہے، کوئی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی ساندھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس کی مشترکہ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہے، تنہا ہے. تو آگے اللہ کریم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اعلان کریں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے. میرے رب نے مجھے، یعنی حضور علیہ السلام بتا رہے ہیں میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں نا اپنی طرف سے نہیں، رب العالمین نے مجھے آرڈر دیا محبوب یہ اناؤنسمنٹ کریں. وَأُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور یہ بھی ساتھ فرمایا سب سے پہلا مسلم میں ہوں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الست بربکم، ساری مخلوقات کی روحوں سے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں. حدیث و تفاسیر میں آتا ہے سب سے پہلے جس ہستی نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ ذات اقدس تھے. تو گویا یہ قربانی کا جو حکم ہے مسلمانوں کے لیے یہ اللہ نے اپنے محبوب کے تھرو دیا ہے. اور آخری آج فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا محبوب نماز پڑھ، وَانْحَرْ اور قربانی دے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی پہلے نماز پڑھ پھر قربانی دے. تو ان آیات کی روشنی میں سال کے بعد جب 10 ذی الحج کا دن آتا ہے، بڑی قربانی کا دن آتا ہے، اس دن سب سے افضل عمل، سب سے بیٹر ایکٹ جو ہے مومن مرد اور عورت کا وہ ہے قربانی. اب آئیے آپ کو وقت بہت تھوڑا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ساری حدیث نہیں پڑھتا، تھوڑا تھوڑا چونکہ بہت سی احادیث ہیں جو میں سب تک آپ کو بتا. ان اول ما نبدا به في يومنا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانها هو لحم. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث ہے اور اس حدیث کے راوی حضرت برا ابن عازب ہے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے، پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر ہم واپس آئیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر ہم قربانی کے جانور ذبح کریں گے. اور سرکار نے فرمایا جو نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے فَهُوَ لَحْمٌ، وہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف گوشت ہے. وہ کیا ہے؟ صرف گوشت ہے. تو اللہ کے حبیب نے وقت بھی بتا دیا کہ قربانی اس وقت کی جائے جب نماز عید پڑھ لی جائے، اس کے بعد قربانی کا ٹائم ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کی محمد دوسرے من ذبح بعد الصلاۃ ثم نسکہ سنت مسلمین. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی جو ہے تم نسکہ سنت المسلمین، جو مسلمانوں کا طریقہ ہے ورلڈ وائز، اس نے اس طریقہ کے مطابق اپنی قربانی ذبح کی ہے. اور دوسری حدیث اس کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس 10 ذی الحج کو 2 مینڈے قربان کرتے، 2 مینڈوں کی قربانی آپ کرتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا. سبحان اللہ. صحابی کا ذوق دیکھیں، صحابہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کون سا عمل کر رہے ہیں، ان کی ٹرائی اور کوشش ہوتی ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سنت پہ عمل کریں اسی طرح ہم بھی کریں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کے تھرو ہی ہم تک کمپلیٹ دین ہوتا ہے. اور یاد رکھو آل بیت صحابہ میں بھی شامل ہے. ان کو دو رسپیکٹ سے حاصل ہے, ایک آل بیت ہونا, ایک رسول اللہ کا صحابی ہونا. تو ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے ان پاک ہستیوں کے تھرو پہنچا ہے. اور تیسری حدیث یہ بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفا الی کبشین اقرنین املحین فذبحہ بیدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے دو میلے لیے, اقرنین سینگوں والے, املحین سرمگی آنکھوں والے. یعنی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو اس طرح دیکھا اور اس طرح دیکھ کے ان کو پوری طرح سے پہچان کے ہم تک پہنچایا. کوئی شک اور شبہ اور کوئی ڈاؤٹ باقی نہ رہے. بتایا دو مینڈے سرکار لیتے, سینگوں والے لیتے, اور وہ مسلمگی آنکھوں والے ہوتے, اور پھر سرکار نے بے یادی اپنے ہاتھ مبارک سے دونوں کو ذبح کیا. جو شخص خود قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہو صحیح کریکٹ وہ اپنے ہاتھ سے کرے, کریکٹ نہ کر سکتا ہو تو پھر جو ماہر ہے قربانی ذبح کرنے والا وہ قصائی ہے, ان سے کرائے. چوتھی حدیث, یہ قربانیاں کب شروع ہوئیں, کب تک رہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سرکار مکہ سے آ کے مدینہ میں آپ حیات رہے. 10 سال کنٹینیو سرکار قربانی دیتے, کنٹینیو 10 سال آپ قربانی دیتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے, قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. حضرت امام ترمذی فرماتی ہیں حدیث حسن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار 10 سال کنٹینیو آپ قربانی دیتے رہے. تو جب سرکار کنٹینیو قربانی دیتے رہے تو ہم کو بھی کنٹینیو قربانی دینی چاہیے. 5ویں حدیث, کیا قربانی ضروری ہے؟ سنیں یہ حدیث جو ہے, ان رجل سأل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن الاضحیۃ واجبۃ ہی؟ فقال ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. ایک صحابی نے یا تابعی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت عمر کے صاحبزادے ان سے پوچھا کیا واجبۃ, کیا قربانی واجب ہے, ضروری ہے؟ تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی دی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو اس نے کہا فَأَدَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْقِلُ ضَحَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون. اس نے پھر بات لٹائی, یعنی دوبارہ پوچھا, تو آپ نے فرمایا کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ میں بتا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی ہے اور مسلمانوں نے بھی قربانی دی ہے. تو اگر ضروری نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں قربانی دیتے, مسلمان سرکار کو دے کر قربانی کیوں دیتے؟ 6 حدیث, حدیث ہے ضحى بكبش فقال هذا امر لم يضحي من امتي. ترمذی. حضور علیہ السلام نے ایک مینڈا قربان کیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا هذا امر لم يضحي من امتي, میری امت میں سے جو غریب اور فقیر قربانی نہیں نہ دے سکتا یہ مینڈا میں اس کی طرف سے دے رہا. سبحان اللہ. کتنی شفقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر. اور عاشقوں, سرکار کے نام پہ مر مٹنا, سرکار کے نام پہ قربان ہو جانا, یہ تو چھوٹی سی بات ہے. سرکار نے کس بات میں ہمیں نہیں یاد رکھا. اور 7ویں حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہو کانا یضحی بکبشین احدہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر عن نفسہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مینڈے قربان کرتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے؟ فرمایا ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں, ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں.
فرمایا کیوں؟ فرمایا امرنی بہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور میں آخری حدیث عرض کر کے، حدیثیں تو بہت ہیں لیکن یہ میں آپ کو آخری حدیث لمبی ہے جو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم انها لتاتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا اور کما قال علیہ السلام۔ حضرت مائی صاحبہ ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اس حدیث کی راویہ فرماتی ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی بارگاہ اقدس میں جو سب سے مقبول ترین محبوب عمل ہے نا، کہ عید والے دن جو سب سے محبوب عمل ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے نزدیک، وہ احراق دم ہے، یعنی جانور کا خون بہانا۔ اور آپ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا قیامت والے دن یہ جانور جو اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے پاؤں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ، یعنی پورے کا پورا جانور یہ قیامت والے دن زندہ ہو کے آئے گا۔ حدیث میں ہے کہ قبر کے بعد جب مومن اٹھے گا تو ایک جانور خوبصورت ہوگا، وہ کہے گا مجھ پہ چڑھ جاؤ اور پور سرات سے گزر جاؤ۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں وہی تیری قربانی ہوں جو تو نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے دی۔ تو یہ پورا جانور جو ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما لیتا ہے۔ وہ کتنیاں موجاں ہیں۔ ہم جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، خدا کس طرح اس کو مقبول و منظور فرماتا ہے۔ آخری حدیث بڑی شارٹ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے پاس قربانی دینے کی طاقت ہے وہ قربانی کا جانور لے کے قربان کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علماء نے فرمایا ہے قربانی والے دن کم سے کم جس کے پاس 200-250 پاؤنڈ ہے اس پر قربانی لازم ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس ملک کے اندر قربانی کا جو جانور ہے بڑے سے بڑا مہنگا، اب 200 پاؤنڈ سے مہنگا نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو خوشحال ہیں، تو الحمدللہ اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر ایک گھر کے 5 بالغ افراد ہیں، کام بھی کرتے ہیں، اور خواتین پہ تو ڈبل نہیں ڈبل ٹربل قربانیاں واجب ہیں۔ یہ نہ سمجھنا یہی کہہ رہے ہوں کہ ایک ہی قربانی واجب ہے، ان کے پاس تو اتنا زیور، اتنا گولڈ، اتنا سونا ہے کہ وہ 20 قربانیاں بھی دیں تو ان کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ قربانی ہر واجب بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر یہ قربانی واجب ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان قربانیاں دیتے ہیں، اور یہ قربانی سے کیا ہے، جس اب پاکستان کی مثال دیتا ہوں، کروڑوں کی تعداد میں مزدوری ملتی ہے کسائیوں کو، پھر ان کے ساتھ جو مزدور ہیں ان کو ملتی ہے، پھر وہ جو کھالے ہیں وہ تقسیم کی جاتے ہیں غریبوں مسکینوں کے اندر، پھر کروڑوں کی تعداد کے اندر جانور خریدے جاتے، یعنی اربوں روپے اس قربانی پہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ اس سے جس ملک کے اندر قربانیاں ہوتی ہیں اقتصادی طور پہ بھی اس ملک کو، غریبوں کو، فقیروں کو اور مزدوروں کو، کام کرنے والوں کو بینیفٹ ملتا ہے۔ اس لیے یہ قربانی ہم مسلمانوں پر جو صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، ان پر واجب ہے۔ الحمدللہ ہر سال آپ جو قربانیاں اپنے کشمیر کے مظلوم اور غریب مسلمانوں کے لیے، کیمپوں کے لیے دیتے ہیں، ہر سال انشاءاللہ تعالیٰ وہ قربانیاں شرعی تقاضوں کے مطابق ذبح کی جاتی ہیں، اور پھر ان کا جو گوشت ہے وہ کیمپوں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے،
دینی مدارس میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو الحمدللہ یہ سسٹم ہمارا آج کا نہیں کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا و التجا ہے اللہ ہمیں ان امور پہ جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن دوستوں نے قربانیاں دی ہیں وہ وقت پہ دے دیں، اللہ تعالیٰ کی فضل سے آپ کی قربانیاں صحیح وقت پہ لگیں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو میں سناتا ہوں آپ سنتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔